بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 6 ہے اور اس کے متعلق میرے پاس تقریباً کچھ 6-7 سوالات ہیں۔ تو پہلا سوال بہت ہی اہم ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے۔ ہمارے ہاں یہ اکثر بحث جاری رہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں کی طرف اٹھایا یا نہیں اٹھایا، اور قرب قیامت میں حضرت مسیح علیہ السلام کیا دنیا میں واپس تشریف لائیں گے یا نہیں لائیں گے، نزول مسیح علیہ السلام۔ یہ ہمارے ہاں بحثیں جاری رہتی ہیں اور اس پر دو نقطہ نظر ہمارے ہاں ہمیشہ موجود رہی ہیں۔ ایک اس کے قائل ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وفات پائی اور نزول مسیح کا کوئی تصور نہیں، یعنی اس کے حق میں نہیں ہے۔ اور دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا تھا اور قیامت کے قریب پھر آپ تشریف لائیں گے واپس زمین پر۔ یہ دو نقطہ نظر ہمارے ہاں موجود ہیں اور اس میں اختلاف ہے خود علماء امت کے درمیان بھی، لیکن جو سوال مجھ سے کیا گیا ہے وہ میں سوال بیان کر دیتا ہوں اور پھر قرآن مجید کی روشنی میں جو بات سمجھ آتی ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں گا۔ سوال یہ ہے کہ آیت نمبر 55 میں حضرت عیسیٰ کے لیے متوفی کا لفظ استعمال ہوا ہے، جبکہ بعض روایات میں ان کے زندہ ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ کیا یہ قرآن و حدیث میں تعارض ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آیت نمبر 55 کو ہم پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد چند اور مقامات جو قرآن مجید میں ہیں ان کا بھی میں ذکر کروں گا، اور پھر توفیٰ کا جو مطلب ہے اس کو بھی میں بیان کر دوں گا۔ یہاں پہ یہ فرمایا ہے کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا، کہ جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ عیسیٰ انی متوفی کا، کہ بے شک میں تجھے وفات دینے والا ہوں۔ یہاں میں یہ ترجمہ کر رہا ہوں وفات کا، متوفی کا، ورافعک الیہ، اور اٹھانے والا ہوں تجھے اپنی طرف، ومطہرک من الذین کفروا، اور پاک کرنے والا ہوں تجھے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، یعنی ان کے الزام سے، تہمتوں سے، وجاعل الذین اتبعوک، اور بنانے والا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا قیامت تک، یعنی فوقیت دینے والا ہوں اور ان کو غلبہ دینے والا ہوں۔ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر میری طرف ہی تمہارا لوٹنا ہے، میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا اس میں جس میں تم اختلاف کرتے تھے، یعنی دنیا کی زندگی میں اختلاف کرتے تھے، اس کا فیصلہ میں قیامت کے دن کروں گا۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 وعدے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کیے۔ ایک تو وعدہ یہ کیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی جو پیروی کرنے والے ہیں انہیں غلبہ رہے گا قیامت تک دوسری اقوام پر، اور ایک وعدہ یہ کیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ پاک پاک کر دے گا ان لوگوں کے الزامات سے، تہمتوں سے جنہوں نے کفر کیا، یعنی الزامات سے آپ کی پاکیزگی اور آپ کو پاک صاف کرنا۔ اور ایک وعدہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو رفعت عطا کرے گا، اور ایک وعدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وفات دے گا۔ اب یہ یعنی 4 باتوں کا یہاں پر بیان ہے۔ اب قرآن مجید میں ایک اور مقام ہے، یہ سورۃ المائدہ ہے، کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 116 ہے، 117 ہے، 118 ہے۔ یہ ویسے تو 2 ہی آیات ہم پڑھتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس میں کیا بات ہمیں سمجھ آتی ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ ابن مریم، جب کہے گا اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے کہا لوگوں سے، اتخذونی وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ بناؤ مجھے اور میری ماں کو معبود اللہ کے سوا۔
قال سبحانک، تو حضرت مسیح علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم فرمائیں گے، عرض کریں گے تیری ذات پاک ہے، ما یکون لی، کہ میرے یہ لائق نہیں ہے، یعنی یہ میرے اختیار نہیں ہے، ان اقول ما لیس لی بحق، کہ میں وہ بات کروں کہ جو حق بات نہیں ہے میرے لیے، درست بات نہیں ہے۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے کہا، یعنی جو میں نے کہا، فقد علمتہ، تو اس کو جانتا ہے، تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو میرے اندر ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے، یعنی جو تیرے پاس علم ہے یا جو تیرا ارادہ ہے، مشیت ہے، وہ میں نہیں جانتا، لیکن میرے دل میں جو ہے وہ تو جانتا ہے۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو غیب کو بہت اچھی طرح جاننے والا ہے۔ ما قلت لہم الا ما امرتنی بھی، نہیں میں نے انہیں کہا مگر جو تو نے مجھے حکم دیا اس کا، ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، کہ ربی ربکم، کہ جو میرا اور تمہارا رب ہے، وکنت علیہم شہیدا، اور میں ان پر گواہ تھا، ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں رہا۔ اب یہ دیکھیے، یہ حضرت مسیح علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے قیامت کے دن یہ عرض کریں گے۔ آگے فرمایا فلما توفیتنی، پس جب تو نے مجھے فوت کیا، یعنی مجھے وفات دی، کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید، کہ تو ہی پھر رقیب تھا ان پر، نگران نگہبان تو ہی تھا ان پر، وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر شے پر گواہ ہے، نگران ہے تو۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ کیا تو نے لوگوں سے یہ کہا تھا، یعنی جب میں نے تجھے نبی رسول بنا کر زمین پر بھیجا تھا تو کیا تو نے لوگوں کو اس وقت یہ کہا تھا کہ بھئی مجھے اور میری ماں کو تم اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا لو؟ تو حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جو گزارشات پیش کرتے ہیں، آپ دیکھیے کہ اس میں یہ فرماتے ہیں فلما توفیتنی، پس جب تو نے مجھے فوت کیا۔ اب یہاں پر کہیں پر بھی یہ بیان نہیں ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اللہ پاک سے یہ کہا ہو کہ مولا جب تو نے مجھے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تھا تو اس وقت تو ہی ان پر رقیب تھا، مجھے تو نے اپنے پاس بلا لیا تھا آسمانوں پر، تو مجھے اٹھا لیا تھا، تو پھر مجھے نہیں پتہ، پھر تو ہی نگران اور نگہبان ہے۔ تو ایسی کوئی، یعنی اس آیت میں جو مکالمہ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام آسمانوں کی طرف نہیں اٹھائے گئے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو تبھی موت عطا فرمائی۔ یہ قرآن کی اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی قرآن مجید میں یہ جو توفع کا لفظ ہے، آپ مختلف مقامات قرآن مجید میں پڑھ لیجئے، سورۃ النحل میں ہے، سورۃ الانعام میں ہے، اور اس کے علاوہ سورۃ الزمر میں ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ سورۃ الزمر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موت اور نیند کا ذکر کیا ہے، موت اور نیند کا، تو یہاں پر کیا فرمایا، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نفسوں کو موت دیتا ہے، کب؟ حین موتہا، وفات دیتا ہے جب ان کی موت کا وقت ہوتا ہے، یعنی جب انسان کے مرنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو وفات دیتا ہے۔ سورۃ النساء میں بھی ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، کہ جن لوگوں کو ملائکہ فوت کریں گے اس حال میں کہ وہ ظلم کر رہے ہوں گے۔ اب یہاں پر بھی توفع کا ترجمہ موت ہے، یعنی قرآن مجید میں کثیر مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر جو مفسرین، جو علماء کرام اس بات کے حق میں ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا اور نزول مسیح کے قائل ہیں، وہ بھی ان آیات کا ترجمہ تو یہی کرتے ہیں کہ وفات ہے، موت ہے، لیکن جب یہ مقام آتا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے متوفی کا تو اس کا وہ ترجمہ مختلف کرتے ہیں، جبکہ توفع کا ترجمہ عربی زبان میں یہی ہوتا ہے کہ روح کو قبض کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب قرآن مجید جب یہاں پر یہ فرماتا ہے، ایک تو بات یہ یاد رکھیے کہ گزشتہ آیت جو ہم نے پڑھی تھی اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، وَمَاكَرُوا وَمَاكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ تدبیر کرنے والوں میں سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔
اب ان کی تدبیر تو یہی تھی کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو نقصان پہنچائیں، آپ کی جان لیں اور آپ کو قتل کر دیں، شہید کر دیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ لوگ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے، اور یعنی یہ جو موت ہے یا یہ جو شہادت ہے، یعنی کسی کے ہاتھ سے قتل ہونا اور ان کی سازشوں کے ذریعے سے آپ کا دنیا سے جانا، یہ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ طبعی موت، یعنی دنیا سے جو آپ کی رخصتی ہے، آپ کا دنیا سے جانا ہے، وہ ایسا نہیں ہوگا کہ جسے ہم غیر طبی موت کہتے ہیں، کہ کسی کے ہاتھوں سے قتل ہونا، شہید ہونا، بلکہ آپ طبی موت کے ساتھ دنیا سے جائیں گے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے متوفی جو یہ فرمایا، یہ در حقیقت اس بات کی ضمانت دے دی گئی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو دشمنوں کے ہاتھوں سے کوئی جانی نقصان نہیں پہنچے گا۔ جیسے قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ فرماتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ تعالیٰ آپ کی لوگوں سے حفاظت کرے گا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی طرف نازل کیا جاتا ہے وہ لوگوں تک آپ پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا کہ پھر مقصد نبوت پورا نہ ہوا، بعثت نبوت پوری نہ ہوئی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے، اور اس کی وضاحت میں اور تفسیر میں یہ بیان کیا جاتا ہے سیرت کی روشنی میں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ حفاظتی گارڈ آپ کے ساتھ صحابہ رہتے تھے، وہ پھر ان کو آپ نے کہہ دیا کہ بھئی اب ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے، یہ لوگ آپ کو کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ورنہ ہوتا اس طرح تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ پہرا دیا کرتے تھے، رات کے وقت بھی، صبح کے وقت بھی، غزوات کے موقع پر بھی، آپ کے گھر کا بھی، یہ کتابوں میں موجود ہے۔ تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پھر یہ پہرا ختم کر دیا گیا۔ تو گویا کہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ جو علماء یہود یا سازشیں کرنے والے جو لوگ تھے، ان کی کوشش یہی تھی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو جانی نقصان پہنچایا جائے، نعوذ باللہ آپ کو ذلیل و رسوا کیا جائے، جیسے ان کی تاریخ موجود ہے، قرآن پاک نے بھی بیان کیا ہے اور ان کی اپنی کتابیں بھی اس پر گواہ ہیں۔ تو ان کی تو یہ کوشش تھی۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے متوفیق سے اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ ایسا نہیں ہونا کہ یہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، یہ لوگ پہلے ناحق نبیوں کو قتل تو کرتے رہے ہیں، لیکن آپ کے خلاف جو بھی یہ سازشیں کریں گے، جس کا ذکر ہم نے گزشتہ منگل میں کیا تھا، منگل کے درس میں، تو وہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے آپ کے خلاف ان سازشوں میں۔ تو ایک تو حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں اس بات کی وضاحت کر دی کہ متوفیقہ سے مراد یہی ہے کہ آپ کو طبعی موت ہوگی، اور پھر ورافعوکا سے مراد الیہ، اس سے مراد یہ ہو گیا کہ جس طرح یہ آپ کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، قرآن پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی بیان کیا کہ استہزاء کرتے ہیں آپ کا، تو آپ پہلے پیغمبر نہیں ہیں، آپ سے پہلے پیغمبروں کا بھی استہزاء کیا گیا، تمسخر اڑایا گیا، ان کا بھی مذاق اڑایا گیا۔ یہ ایک پرانی روش ہے ان لوگوں کی۔ تو یہاں پہ ورافیوں کا الیہ سے مراد یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو اپنی طرف اٹھا لیا، یا اپنا قرب آپ کو عطا کر دیا، یا آپ کو بلندیاں عطا کر دیں اللہ نے آپ کو۔ تو اس سے مراد یہ ہو گیا وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جو الزام اور تہمتیں لگاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بری کیا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ سورۃ النور کے ہم جو پہلے ایک دو رکوع ہم پڑھتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طرح ایمان والوں اور ایمان والیوں کو اللہ تعالیٰ بے گناہ ثابت کرتا ہے اور ان کی برات کا اعلان کرتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک طریقہ ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں کی برات کا انتظام فرماتا ہے، ان کے بے گناہی کا ثبوت مہیا کرتا ہے دنیا والوں کو۔ تو یہاں پر اس سے مراد یہ ہے۔ تو یہ ایک نقطہ نظر ہے، ہمارے ہاں اس پر بڑا اختلاف ہے، لیکن ایک بات یہاں پہ عرض کرتا چلوں کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یہی بات بیان کی جاتی ہے کہ آپ بھی نزول مسیح کے قائل نہیں تھے، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کے کہ دنیا میں واپس آنا اور یا آپ کا آسمانوں کی طرف اٹھنا، آپ بھی اس کے قائل نہیں تھے۔
اور اس کے حوالے سے ابن عطیہ کی کتاب المحرر الوجیز، اس میں انہوں نے اس حوالے کو نقل کیا امام مالک کے، کیونکہ ائمہ سے مختلف قول علماء سے منقول ہوتے ہیں، تو حضرت امام مالک سے ایک قول یہ بھی منقول ہے کہ آپ اس کے قائل نہیں تھے۔ تو لہٰذا امت میں بھی اس پر اختلاف رہا ہے، مختلف آراء موجود ہیں۔ باقی احادیث کا جو ذخیرہ ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، اس میں کافی حد تک اضطراب ہے، اور ایک ایک حدیث کو اگر ہم دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ بہت سی احادیث، دو تین باتیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر حدیث مستند نہیں ہوتی اور صحیح نہیں ہوتی، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو حدیثیں نقل کی جاتی ہیں بعض اوقات اس میں راوی کی طرف سے بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے، یعنی ایک بات ہے کہ جو اس میں بیان ہوئی اور اس کے بعد یا اس سے پہلے کچھ باتیں راوی نے اپنی طرف سے اس میں شامل کر دی۔ ایسی بہت سی صورتیں ہوتی ہیں، کبھی موقع ملا تو ایک ایک حدیث کو ہم دیکھ لیں گے، لیکن جو میرے مطالعہ میں اب تک گزری ہیں اور جو میں نے دیکھا ہے، تو ان حدیثوں کی تو ایسی سند نہیں ہے اور وہ صحت کے اس معیار پہ نہیں پہنچتی کہ جس سے اس بات کو بیان کیا جائے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے واپس زمین پر آنا ہے قرب قیامت سے پہلے، یا آپ کو آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا ہے۔ اب اس کے بعد جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 56 کے مطابق کافروں کو دنیا اور آخرت میں عذاب ہوگا، جبکہ دنیا کے اندر کافر تو خوش و خرم رہ رہے ہیں، ان کو تو کوئی عذاب نہیں ہو رہا۔ تو سب سے پہلے تو آیت نمبر 56 کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، پس بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو ہم ان کو عذاب دیں گے، یا میں عذاب دوں گا ان کو عذاب شدید دنیا میں اور آخرت میں۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ اب اس کا تعلق پیغمبر یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، یعنی جب آپ تشریف لے آئے، حضرت مسیح علیہ السلام آ گئے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے، پیغمبر کی بعثت کے بعد جو اس رسول کے نافرمان اور نامنکر بنتے ہیں تو ان کے لیے دنیا میں عدالت لگائی جاتی ہے، اور قوم یہود کا جو انجام ہوا وہ ہمارے سامنے کئی دفعہ ہم پڑھ چکے کہ ان پر کیسے کیسے عذاب ان لوگوں پر اترے۔ تو اس آیت کو اس سیاق میں پڑھنے کی ضرورت ہے، یعنی اس سے مراد یہ اس کا عمومی حکم نہیں ہے کہ ہر غیر مسلم یا کافر یا نہ ماننے والا اس کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہے، بلکہ اس کا تعلق خاص طور پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اور اس پر ایمان نہ لانے والوں سے اس کا تعلق ہے۔ تو لہٰذا اگر آج دنیا میں رہنے والے جو کلمہ گو نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہیں رکھتے، قرآن کو نہیں مانتے، یا وہ ان چیزوں سے بالکل بے پرواہ ہیں، تو ان کا شمار اس میں نہیں ہوتا۔ پیغمبر موجود ہے جو ان کو دین کی طرف بلاتا ہے، دین کی دعوت دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ راغب نہیں ہوتے، تعصب کا اظہار کرتے ہیں، دشمنی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، پھر کفر اور دلالت پر چلتے ہیں۔ یہ در حقیقت ان لوگوں کے لیے کہ جو کمر بستہ ہو جاتے ہیں اسلام کے خلاف، اور پیغمبر کی زندگی میں پیغمبر کے میسج اور پیغام کو نہ سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ اس پر عمل کرتے۔ یہ در حقیقت ان کے لیے ہے، اور ان کے لیے کیسے ہے وہ آگے جا کر میں جب ایک سوال ہے اس کے ضمن میں اس کا مزید جواب میں آپ کو دے دوں گا۔ اب اس سے آگے جو آیت نمبر 57 ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا ترجمہ بھی ہم پڑھ لیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو ہم ان کو ان کا پورا پورا اجر دیں گے۔ اب دیکھیں یہ یہاں پر یوفی ہے، یہ دوسرا لفظ بن جاتا ہے، یہ باب تفعیل سے ہے اور وہ باب تفاعل سے ہے۔ توفا، متوفی، متوفا، یہ عربی زبان میں بولا ہی وفات کے لیے جاتا ہے۔ یہ لفظ کسی اور معنی میں عربی زبان میں استعمال نہیں ہوتا، بلکہ قرآن مجید کا جیسے میں نے ذکر کیا کہ قرآن مجید میں کثیر آیات ہیں جہاں پر ترجمہ ہی فوت ہونا، فوت کرنا کیا گیا ہے، یعنی موت دینا۔
یہ ترجمہ کیا گیا. کثیر آیات ہیں. کسی جگہ پر بھی متوفی توفا کا ترجمہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پورا کرنے والا ہوں تجھے، یا وعدے کو، یا مدت کو، یا عمر کو. ایسا کوئی بھی کسی جگہ پر بھی یہ ترجمہ نہیں ہے. واللہ فیوفیہم اجورہم، تو وہ ان کو ان کا پورا اجر دے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. تو پہلے ذکر ہوا تھا کافروں کا کہ دنیا اور آخرت میں ان کو عذاب دے گا. اب ان کے مقابل ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے، اور قرآن مجید میں ایمان اور عمل صالح یہ دونوں ہمیشہ اکٹھے ذکر ہوئے. یعنی ایمان کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا عمل صالح کے بغیر. کوئی یہ کہے کہ جی میں بڑا مومن ہوں لیکن اس کا عمل اس بات کا ثبوت نہ ہو، تو قرآن مجید میں آپ جس مقام پر بھی پڑھیں گے ایمان اور عمل صالح ان دونوں کو ساتھ بیان کیا گیا، اور پھر ہی جنت کا وعدہ کیا گیا ہے. تو یہاں پر یہ فرمایا فیوفیہم اجورہم، اللہ تعالیٰ ان کو ان کا پورا پورا اجر اللہ ان کو عطا کرے گا. اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. یہاں ظالم سے مراد ایک تو مشرک بھی ہے، اور ایک اس سے مراد جو زیادتی کرنے والے ہیں. تو وہ جو کفر کرنے والے ہیں پہلے پیغمبر کی زندگی میں، یعنی شرک کرتے ہیں وہ لوگ، تو یہاں پر اگر اس حوالے سے بات کی جائے تو پھر اس سے مراد ظالم سے مراد یہی ہے، یعنی شرک کرنے والے. اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند شرک ہے، جس کی معافی بھی نہیں ہے. ذالک نتلو علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ ہم تلاوت کرتے ہیں آپ پر آیات سے اور ذکر حکیم سے، حکمت والے ذکر کی ہم آپ پہ تلاوت کرتے ہیں. اب یہ آیت نمبر 58، 56، 57 اور 58 یہ ہم نے ترجمے کے ساتھ بیان کی. اب اس کے بعد جو سوال ہے، سوال نمبر 3، اس کا تعلق ہے آیت نمبر 59 سے 59 سے. پہلے ترجمہ پڑھتے ہیں. فرمایا انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک ایسے ہے کہ جیسے آدم کی مثال ہے. خلقہ من تراب، کہ اسے پیدا کیا تراب سے آدم کو. ثم قال له کن فیکن، پھر اسے کہا ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے یا ہو گیا. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو حضرت آدم سے تشبیہ دی گئی، بطور مثال مماثلت دی گئی. اب سوال یہ کہ آدم و عیسیٰ میں کس بات میں مماثلت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے؟ تخلیق میں تو تمام انسان برابر ہے. اچھا اب دیکھ لیجئے کہ چونکہ نصارہ میں حضرت مسیح علیہ السلام کو ابن اللہ ماننے کا عقیدہ موجود تھا، حضرت مریم علیہ السلام کو بھی یعنی ایک جز خدا کا مانا جاتا تھا، حضرت مسیح علیہ السلام کو بھی اور خدا کو، یہ تینوں ملتے ہیں تو پھر ایک خدا بنتا ہے. اب یہ ان میں ایک نظریہ اور ایک عقیدہ موجود تھا. در حقیقت یہ اسی عقیدے کی ہی تردید ہو رہی ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کو کس لیے خدا کا بیٹا مان لیا گیا؟ اس لیے کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے، معجزانہ آپ کی پیدائش تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم کی یہاں پر مثال دی اور یہ بتایا کہ آدم تو بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہوئے ہیں، تو کیا ان کو پھر خدا مان لیا جائے؟ تو گویا کہ حضرت مسیح علیہ السلام ہی کے ضمن میں اور ان کے اسی عقیدے کی تردید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی بات کو بیان فرماتا ہے کہ جو ان کے عقیدے کو رد کر دیتا ہے. اب یہاں پر ایک بات تو یہ ہے کہ اگر باپ نہ ہونا اگر الوہیت کی علامت ہے تو پھر آدم تو حضرت مسیح علیہ السلام سے زیادہ پھر الوہیت کی صفات رکھتے ہوئے، کیونکہ ان کی تو ماں بھی نہیں تھی اور ان کے باپ بھی نہیں تھے. تو یہاں پر در حقیقت اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی گویا کہ حضرت مسیح علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں ہیں. اب اس کے بعد آیت نمبر 60 ہے الحق من ربک فلا تکن من الممترین، کہ حق تیرے رب کی طرف سے، پس نہ ہو تو شک کرنے والوں میں سے یا جھگڑا کرنے والوں میں سے. دونوں ترجمے اس کے ہو سکتے ہیں. اب اس کے بعد جو آخری سوالات ہیں وہ ہے کہ آیت نمبر 61 جسے مباہلہ کی آیت مباہلہ جس کو کہا جاتا ہے، اس کے متعلق دو سوال ہیں.
ایک سوال یہ ہے کہ آیت نمبر 61 میں جو مباہلہ کی بات کی جا رہی ہے، یہ مباہلہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دوسرا سوال، آیت نمبر 61 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل نجران مسیحیوں کو دعوت مباہلہ کا ذکر ہے، کیا یہ دعوت مباہلہ آپ کے بعد کسی نے دی یا بعد کے مسلمان یا علماء اس کے مجاز ہیں کہ وہ کسی غیر مسلم کو دعوت مباہلہ دیں؟ یہ دو سوال اس مقام پر ہیں۔ پہلے سوال کے بارے میں یہ عرض کروں گا کہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی معاملہ کوئی مشکل ہوتی ہے تو اسے عقل سے، استدلال سے، دلائل سے حل کیا جاتا ہے، اور جہاں مخالف فریق جو ہوتا ہے، دوسرا فریق، اگر وہ عقل اور استدلال کو رد کرتا ہے اور بالکل ایسے استدلال ہوتے ہیں کہ جیسے سورج روشن ہے، تو اس طرح وہ اس کا انکار کرتا ہے اور پھر اڑا رہتا ہے اس بات پر، ضد کرتا ہے، تو پھر اس کے بعد مباہلہ کی صورت بنتی ہے۔ اور نصارہ نے مباہلہ کو قبول نہیں کیا تھا، اور اس کی جو روایت ہے وہ ہمارے ہاں کتابوں میں موجود ہے، حضرت سیرت کی کتابوں میں۔ مثال کے طور پر ابن اسحاق نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ آئے، اہل نجران آئے، اور یہ مسیح تھے، سارے ڈیلیگیشن تھا پورا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد میں ٹھہرایا تھا، مسجد نبوی میں۔ اب آپ دیکھیے، یہ بات بھی ذرا توجہ طلب ہے کہ مسجد نبوی میں ٹھہرایا، اور جب ان کی نماز کا، عبادت کا وقت آیا تو مسجد میں ہی انہوں نے، مسجد نبوی میں ہی مشرق کی طرف منہ کر کے انہوں نے نماز اپنی ادا کی، نماز پڑھی۔ یعنی یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نہیں کہا کہ بھئی آپ مسجد سے چلے جائیں، حالانکہ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ عقیدہ یہ تھا کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی الوہیت کا عقیدہ رکھتے تھے، اس پر وہ اصرار کر رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو گفتگو فرمائی، انہوں نے ان دلائل کو رد کیا، نہیں مانا، اور مسیح علیہ السلام کی الوہیت پر ہی ان کا اصرار تھا، تو رسول اللہ نے پھر ان کو مباہلہ کی دعوت دی۔ اب یہ آیت ہم پڑھتے ہیں تو اس سے بات مزید واضح ہوگی۔ فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، بس جو تیرے پاس من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ جو تیرے پاس علم آیا، تو پھر اس کے بارے میں تجھ سے کوئی جھگڑا کرے تو فقل، تو آپ کہہ دیجئے تعالوا، آؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، وانفسنا وانفسکم، اور تم اپنے لوگوں کو بلاؤ، ہم اپنے لوگوں کو بلاتے ہیں، ثم نبتہل، پھر ہم گڑ گڑا کر، ابتحال یعنی گریہ وزاری کے ساتھ پھر ہم دعا کرتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور پھر ہم جھوٹوں پر لعنت کرتے ہیں۔ یہ آیت ہے جسے آیت مباہلہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ ایک تو نصارہ میں اس کی ہمت نہیں ہوئی، وہ آگے جا کر میں بیان کرتا ہوں، سیرت ابن اسحاق نے اس کو بیان کیا، اور دیگر کتابوں میں بھی اس واقع مباہلہ کو بیان کیا گیا ہے کہ بچوں کو بلانا، یعنی اپنے خاندان کو بلانا، وہ در حقیقت اس کی اہمیت کو اور بلانے والا اس کی حقانیت کو یہ بات بیان کرتی ہے، یعنی اس کی اہمیت اس طرح بڑھ جاتی ہے۔ یعنی ایسے وقت میں کون ہے کہ جو اپنے، اگر کوئی جھوٹا ہے تو وہ اپنے بچوں پر لعنت بھیجے گا، لعنت ملامت کرے گا؟ تو ایسا کوئی نہیں۔ تو اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا اور یہ فرمایا کہ اب چونکہ عقل اور استدلال کے ذریعے سے تو یہ بات مان نہیں رہے، ہر چیز ان پر واضح ہو گئی، علم یقینی آ گیا، علم حقیقی آ گیا، اللہ کا کلام وحی آ گئی، اس کے باوجود یہ اس کے انکاری ہیں۔ تو اب صورت کیا ہے؟ مباہلہ کی صورت ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو، بیٹوں کو، بچوں کو، خواتین کو بلا لیا جائے اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کی جائے کہ جو شخص سچ پر ہے، حق پر ہے، اسے قائم فرما، اور جو جھوٹ ہے اس کو تو برباد کر دے، تو لعنت بھیجیں اس پر، یعنی اپنے خاندان پر، اپنے نسل پر۔ یعنی یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ پھر ہمیں، اگر ہم حق پر نہیں ہیں، جھوٹ پر ہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے، تو ہمیں تو برباد کر دے۔
اور یہ تب ہی ہے کہ جب علم یقینی اور علم حقیقی نازل ہوتا ہے اور پیغمبر موجود ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو مباہلہ کے لیے بلایا، ابن اسحاق سیرت ابن اسحاق میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں آپ مہلت دے دیں تاکہ ہم آپس میں مشورہ کر لیں۔ تو انہوں نے پھر یہ آپس میں مشورہ کیا، تو مشورہ یہ تھا کہ بھئی اگر ہم کوئی مباہلہ ہم نے کیا تو اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، ہماری اس میں عافیت نہیں ہے، تو انہوں نے مباہلہ سے انکار کر دیا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن حضرت علی کو، فاطمہ کو، حسن حسین کو، آپ علیہ السلام ان کو لے کر آپ نکلے اور پھر آپ نے ان کو بلایا، مگر ان سب لوگوں نے اس سے انکار کر دیا، اس سے انکار کر دیا۔ تو یہ مباہلہ ہے جسے اس آیت کو آیت مباہلہ کہا جاتا ہے۔ اور اب آپ یہ دیکھیے کہ اس کے بعد پھر کیا ہوا۔ ان لوگوں نے، بخاری کی روایت ہے، صحیح البخاری میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے پھر اس کے بعد جزیہ کو قبول کیا، ان کا جی ہم جزیہ دیں گے۔ اور پھر ایک صحابی ابو عبیدہ وہ ان کے ساتھ روانہ کر دیے گئے، ان کے ساتھ بھیج دیے گئے، یعنی وہ ڈر گئے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے ان شخصیات کو دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو، پھر جو آپ کے ساتھ آپ کے خاندان کے افراد موجود تھے ان کو دیکھا، تو ان کے چہروں کی معصومیت اور شرافت جو ان کے چہروں پر عیاں تھی اس سے وہ خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا بھئی یہ لوگ تو اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا اللہ کی بارگاہ میں تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، بلکہ یہ جو مباہلہ ہے اس سے تو ہم پر اللہ کا عذاب اترے گا۔ تو اس کے بعد انہوں نے جزیہ دینا قبول کیا۔ یہ اس آیت کا پس منظر ہے۔ اب جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا انبیاء علیہ السلام کے بعد، یعنی کہ یہ جو دعوت مباہلہ ہے آپ کے بعد کسی نے دی، یا بعد کے مسلمان یا علماء اس کے مجاز ہیں کہ وہ کسی غیر مسلم کو دعوت مباہلہ دیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ اس کا تعلق صرف رسول کے ساتھ ہی ہوتا ہے، غیر رسول، غیر نبی کبھی بھی مباہلہ نہیں کرتا اور نہ ہی کرنا چاہیے۔ اس کا تعلق صرف رسول کے ساتھ خاص ہے۔ اس لیے کہ اب یہ دیکھیے نا، آپ آیت میں فرمایا فمن حاجک فی من بعد ما جاءک من العلم، کہ تیرے پاس جو علم آ گیا، یعنی علم سے مراد کیا؟ علم یقینی، علم حقیقی، وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلام کر رہا ہے، جبریل کو بھیج رہا ہے، تو اس سے بڑھ کر اور علم یقینی اور علم حقیقی کیا ہوگا کہ رسول بھی موجود ہے، وہی بھی اتر رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ براہ راست رہنمائی فرماتا ہے، حکم دیتا ہے، بتاتا ہے، تو پھر رسول اس کے مطابق عمل کر رہا ہے، تو یہ رسول ہی کے ساتھ خاص ہے کہ وہ مباہلہ کرے۔ تو ہمارے ہاں اگرچہ بعض اوقات ہم نے سنا اپنے علماء سے اور اپنی تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ مباہلہ کی دعوت دی گئی، لیکن اس کا تعلق صرف رسول کی ذات ہی کے ساتھ خاص ہے۔ یہ کسی غیر نبی اور غیر رسول کو یہ بات زیب نہیں دیتی اور نہ اس کے لائق ہے کہ وہ یہ کام کرے۔ اب اس کے بعد جو سوال نمبر 5 ہے وہ یہ ہے کہ نزول عیسیٰ کا انکار جیسا کہ بہت سے علماء و مفکرین نے کیا ہے، کیا اس پر کفر لازم آتا ہے؟ تو اس پر کفر لازم نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ کا دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، قرآن نے جس بات کو بیان کیا اور ایمان قرار دیا وہی ایمان ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، آمن باللہ والیوم الآخر، آخرت پر ایمان ہے، ملائکہ پر ایمان ہے، کتب پر ایمان ہے اور انبیاء پر ایمان ہے۔ یہ ایمان ہے کہ جو ان کو مانتا ہے وہ مومن ہے، مسلمان ہے، اور جو ان کا انکار کرنے والا یا ان میں سے کسی کا انکار کرنے والا ہے تو وہ شخص کافر ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے، وہ یہ ہے کہ بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش آج کے سائنسی دور میں کیسے قبول کی جا سکتی، جبکہ سورۃ الدہر میں ہے خلق الانسان من نطفۃ امشاج، کہ انسان کی پیدائش اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے مخلوط نطفہ سے کی ہے۔
کیا عیسیٰ علیہ السلام الانسان میں داخل نہیں ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیے کہ ایک انسان کی پیدائش ہے جو فطری اور عادی پیدائش ہے، جس سے انسان پیدا ہوتا ہے، اکثر طور پر دنیا میں انسان آ رہے ہیں، لیکن ایک معجزانہ انسان کی تخلیق ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ در حقیقت خدا کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات فعال لما یرید ہے، وہ کرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور وہ کن کہتا ہے اور یکون کا عمل ہو جاتا ہے، اور وہ جو کرتا ہے اس کے متعلق سوال بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی یہ سوال کہ بھئی مجھے مرد کیوں پیدا کیا یا فلاں کو عورت کیوں پیدا کیا، تو یہ فلاں کو کس خاندان میں پیدا کیا، یہ سوال اللہ سے نہیں کیا جا سکتا۔ وہ جو کرتا ہے اس سے متعلق کوئی سوال نہیں ہے۔ اب حضرت مسیح علیہ السلام کی جو پیدائش ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے۔ اللہ نے یہ بتایا ہے کہ بھئی میں ایک ضابطے سے انسانوں کی تخلیق کرتا ہوں، لیکن میں یہ قدرت رکھتا ہوں، میں اس پر قادر ہوں کہ میں انسان کی پیدائش اس طریقے سے نہ کروں۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش در حقیقت اسی بات کا معجزہ ہے، اور اسی آیت کا اور اسی حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر ہے 62، آخری آیت ہے، اور 63، اس کے بعد یہ رکوع مکمل ہو جاتا ہے۔ فرمایا ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ یقیناً سچا بیان ہے، قصص ہے۔ وما من الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود مگر اللہ۔ وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً اللہ ہی غالب حکمت والا ہے۔ اب دیکھیے کہ غالب اور حکمت والا، ان صفات کا بیان میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جب آیت ختم ہوتی ہے یہ در حقیقت گزشتہ جو بیان ہوا ہوتا ہے اس کو یہ مزید بیان کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ کی صفات۔ یہاں پر یہ فرمایا کہ اللہ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، اور پھر اگر وہ پھر جائیں تو بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ان رکوعوں میں اور سورۃ آل عمران کی ان تمام آیات میں جو اب تک ہم نے پڑھا ہے صرف ایک ہی مضمون چل رہا ہے، جو مرکزی خیال جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ مرکزی خیال صرف یہ ہے، بار بار اس بات کو بابر کرایا جا رہا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اگر ہم نے یہ شان دی یا مرتبہ دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ معجزات عطا کیے، یا ان کی پیدائش معجزانہ ہوئی، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی ہر طرح کے شر سے اور ہر طرح کی شرپسندی سے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان معجزانہ پیدائش کی وجہ سے یا معجزات کی وجہ سے کہ جو تمہیں سمجھ نہیں آتی جن کی تم ان کو خدا بنا دیتے ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان معجزات کی بنیاد پر وہ خدا بن گئے ہیں۔ مرکزی خیال ان آیات کا یہ ہے، جگہ جگہ پر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی بات کو بیان کر رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہوا، وہ بھی اسی حوالے سے بیان ہوا، اور پھر حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش دیکھیے، وہ یہاں پر کیوں بیان کی گئی، تاکہ یہ بتایا جائے کہ مریم ایک بشر ہے، ایک انسان ہے، ایک خاتون ہے، وہ کوئی اس میں الوہی صفات اس میں داخل نہیں ہو گئی۔ اور اسی طرح پھر حضرت مریم علیہ السلام کی جو پیدائش، پھر اس کے بعد پرورش اور تربیت، یہ سب کچھ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ پاک نے واضح طور پر یہ بیان کر دیا کہ ہم نے بڑے اچھے طریقے سے حضرت مریم علیہ السلام کی ہم نے پرورش کی اور ان کو ہم نے جوان کیا، یہ یعنی یہاں پر ہم پڑھ کر آئے ہیں۔ تو یہ سب کچھ آپ دیکھیے کہ اس کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا یعنی کم عمری میں بولنا اور پھر آپ کا بڑھاپے میں بات کرنا، یہ اس کے ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جیسے میں نے بیان کیا کہ تغیر، انسان مختلف تبدیلیوں سے گزرتا ہے، بچپن، لڑکپن، نوجوانی، جوانی، مراحل سے گزرتا ہوا انسان آخری حد تک پہنچتا ہے۔ یہ سارا کچھ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، وہ ایک بشر تھے، ایک انسان تھے۔ ان تمام
معجزات کے باوجود، معجزانہ پیدائش کے باوجود اور ان تمام واقعات سے گزرنے کے باوجود یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ جیسے غالباً شیخ عربی ابن العربی کا یہ جملہ بڑا مشہور ہے کہ انسان بندہ جتنا بھی بلندی اور رفعت پر چلا جائے وہ بندہ بندہ ہی رہتا ہے، اور خدا جتنا بھی نزول کر جائے، نیچے آئے، خدا خدا ہی رہتا ہے۔ بس اسی جملے کو آپ ابن العربی کے جملے کو ذہن میں یاد رکھیے، ذہن میں، کہ یہ ساری تعلیم جو کچھ اب تک ہم نے پڑھا ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، جتنی بھی رفعت، بلندی، مقام، مرتبہ، معجزانہ صفات، معجزانہ پیدائش، جو کچھ بھی دیا گیا آپ کو، یہ ساری بلندیاں بھی آپ کو حاصل ہوگی، لیکن بلندیوں کے باوجود آپ اللہ کے بندے ہیں، اور خدا جتنا بھی نزول کر لے، نیچے آ جائے، لیکن وہ خدا، وہ خالق ہی رہتا ہے۔ یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے ابن العربی کا، اسی جملے کی ہی روشنی میں یہ ساری بات آپ بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ تو لیکن جو مغالطہ مسیحیوں کو لگا وہ یہی لگا کہ جب انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے ان معجزات کو دیکھا، آپ کی پیدائش کو دیکھا اور دیگر واقعات کو دیکھا، آپ کے کلام کو دیکھا، تورات میں، انجیل میں اور دیگر کتب میں اس بات کو بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کمال کی گفتگو کرتے تھے، اور ایسی گفتگو کرتے تھے کہ سننے والے کہتے تھے کہ یہ ایسے لگتا ہے کہ اس میں خدا بول رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ معجزانہ تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے کہیں سے کوئی تعلیم و تربیت تو نہیں پائی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سب کچھ آپ کو خوبیاں عطا فرمائی تھی۔ تو اس لیے جب یہ ساری خوبیاں اور صفات انہوں نے دیکھی تو وہ یہ سمجھنے لگ گئے کہ حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ان میں یہ ساری الوہی صفات ہیں، اس کی وجہ سے وہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب تک جو ہم نے پڑھا اس میں اسی بات ہی کو بیان کیا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی یہ صفات سب کی سب مستند ہیں اور قابل تسلیم ہیں، سب کچھ درست ہے، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام ان تمام صفات کے باوجود خدا نہیں ہے، الہ نہیں ہے۔ یہ در حقیقت ان رکوعوں میں اور ان آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ اب اس سے جو اگلا رکوع ہوگا وہ بھی بہت اہم ہے، اور یہ جو میرے پاس سوالات ہوتے ہیں، اس دفعہ ہمارے ایک دوست ہیں جو بڑی توجہ سے سنتے ہیں، اگرچہ اس درس میں شامل کم ہوتے ہیں لیکن وہ سنتے ہیں آڈیو، اور پھر اس کے بعد انہیں میں نے اس دفعہ کہا کہ بھئی آپ بھی کچھ سوالات دیکھیے، چونکہ وہ بہت گہرا مطالعہ کرتے ہیں قرآن مجید کا اور ان رکوعوں کا، ساتھ ساتھ چلتے ہیں، پڑھتے ہیں، مجھ سے پھر ڈسکس بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو انہیں میں نے کہا کہ آپ جو میرے ساتھ باتیں کرتے ہیں آپ یہ سوالات مجھے بنا کر دے دیا کریں۔ تو اس دفعہ جو دوسری قسط میں نے آپ کو سوالات کی بھیجی یہ انہی کی تھی، تو وہ بڑے اہم سوال ہیں۔ آپ سوالات دیکھیں کہ وہ سوالات بہت اہم ہیں، لیکن ان سوالات کے لیے وقت بڑا درکار ہے کہ چونکہ احادیث کا پورا ہم جائزہ لیں، ہم دیکھیں، تو کسی موقع پر انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بھی ہم ضرور بات کریں گے۔ تو آئندہ رکوع بھی اہم ہے، اس لیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ آؤ برابر بات کی طرف، برابر کلمے کی طرف۔ وہ کیا ہے؟ وہ توحید ہے جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترکہ ہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی مشترکہ ہیں، اور پھر اہل کتاب کی تعریف بھی کی گئی جو اچھے کردار کے مالک ہیں۔ قرآن پاک نے بڑے اعتدال کے ساتھ اور غیر جانبدار طریقے سے جو اہل کتاب اچھے ہیں، اچھے کردار اور اخلاق کے مالک ہیں، ان کی تعریف کی ہے، اور جو اچھے کردار کے مالک نہیں ہیں قرآن پاک نے ان کی مذمت کی ہے۔ یہ آئندہ رکوع ان کے متعلق ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے، قرآن پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔